صدره۔ تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اسے ایک اللہ رب العالمین احکم الحاکمین الہ العالمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، معبود ہے۔ اس کے سوا کوئی رب نہیں، خالق نہیں، مالک نہیں، معبود نہیں۔ اسی کی عبادت ہوگی، کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اس کے بعد صلاۃ و سلام ہو ان گنت، بے شمار، لامحدود اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے عبادتوں کے احکام، عبادتوں کا طریقہ کار اپنی امت کو سکھایا اور بتایا، اور اس چیز کی تعلیم دی، اس چیز کا حکم دیا کہ میرے طریقے پر اللہ کی عبادت کی جائے، خواہ وہ نماز ہو، حج ہو یا روزہ ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلاۃ کے بعد آج ذوالقعدہ کی 21 تاریخ ہے، 1441 ہجری چل رہی ہے، مطابق 12 جولائی 2020 عیسوی، اتوار کا دن، بعد نماز عشاء 9:30 بجے سے لائف مکسلار پر جدہ سعودی عرب سے آپ کی خدمت میں محرر فی الحدیث کا درس، جو علامہ ابن عبد الحادی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، بڑی پیاری کتاب جو جامعہ اسلامیہ میں کلیت الحدیث کے سلیبس میں داخل ہے کتاب، وہ ہم یہاں پڑھ رہے ہیں، جس میں کتاب الصلاح کی احادیث آپ کی خدمت میں پیش ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اور باب صفت الصلاح کہ نماز کا طریقہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں مختلف حدیثوں کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ بہت پیاری طریقے سے جو ہے ان حدیثوں کا مجموعہ یہاں پر انہوں نے پیش کیا ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے جو پڑھا تھا وہ حدیث نمبر 221 ہم نے پڑھی تھی، اور حدیث نمبر 220 چھوٹ گئی، یعنی ہم نے حدیث نمبر 219 پڑھی اور اس کے بعد 21 پڑھی، 19 کے بعد 21 پڑھ لیے، 20ویں حدیث نمبر 220 چھوٹ گئی تھی، تو انشاءاللہ اس کو پڑھتے ہوئے پھر اور بھی حدیثیں، جیسے حدیث نمبر 222، 223، 224، انشاءاللہ یہ پورے 4 حدیثیں پڑھیں گے۔ 20، 22، 21 پڑھ لیے تھے، 20، 22، 23، 24، کیونکہ ان سب کا مضمون ایک ہے، ٹاپک ایک ہے ان 4 حدیثوں میں، اسی لیے جو ہے اس کو ہم پڑھیں گے۔ پھر 225 حدیث نمبر 225 سے ایک نیا مسئلہ شروع ہو رہا ہے، اس کو ہم آئندہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کو، اپنی صلاح کو تکبیر سے شروع کرتے تھے، اور الحمدللہ رب العالمین سے اس کی قرات سے شروع فرماتے تھے۔ آگے فرماتی ہیں، پھر جب رکوع کرتے تو اپنے سر کو پورا جھکاتے بھی نہیں تھے، نہ پورا اوپر رکھتے تھے، بلکہ اس کے درمیان رکھتے تھے۔ پھر جب رکوع سے اپنے مبارک سر کو اٹھاتے تھے تو اس وقت تک سجدے میں نہیں جاتے تھے جب تک اچھی طریقے سے ٹھیک قیام نہ فرما لیں۔ پھر جب اپنے مبارک سر کو سجدے سے اٹھاتے تھے تو دوسرا سجدہ اس وقت تک نہیں کرتے تھے جب تک اچھی طریقے سے نہ بیٹھ جائیں، اور ہر 2 رکعت میں آپ تحیہ پڑھتے تھے، اور اپنے دائیں پیر کو اپنے بائیں پیر کو، لیفٹ پیر کو بچھا کر اپنے دائیں پیر کو کھڑا رکھتے تھے، رائٹ پیر کو کھڑا رکھتے تھے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عقبۃ الشیطان، ایک کیفیت ہے بیٹھنے کی،
शैतानी कैफियत बैठने की, उससे मना फरमाते थे। और इसी तरीके से इस चीज से भी मना करते थे कि आदमी अपने हाथों को नमाज में ऐसे न बिछाए जैसे दरिंदे बिछाते हैं। आखिर में हदीस में फरमाती हैं उम्मुना आयशा रदियल्लाहु अन्हा, वकान यख्तिमुस सलात बित्तस्लीम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नमाज को, अपनी सलाह को सलाम फेरने से खत्म करते थे। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ने इस हदीस को रिवायत किया है, ये सही मुस्लिम की हदीस है। इस हदीस में काफी मसाइल हैं, बल्कि नमाज से मुतालिक आपकी सिफत, रुकू से उठना, नमाज का आगाज कैसे करते थे एक, फिर रुकू की कैफियत बयान की गई है, फिर रुकू के बाद की कैफियत, फिर दो सजदों के दरमियान की कैफियत, और फिर अत्तहियात का जिक्र है, और बैठने की कैफियत, 2 रकात में कैसे बैठते थे आप, वो भी आया। और 2 चीजों से मुमानियत आई है, 2 किस्म की बैठक से मुमानियत आई है, और सलाम फेरते हुए नमाज खत्म करते थे। यानी माशाल्लाह देखिए सुभान अल्लाह, इस हदीस पे अगर आप गौर करें, इस हदीस में देखिए उम्मुना आयशा रदियल्लाहु अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज की कैफियत को बयान कर रही है। ठीक है, कि नमाज शुरू कैसे होती थी, खत्म कैसे होती थी, और फिर रुकू और सजदों के दरमियान रुकू से सर उठाना वगैरह, इन तमाम को उमूर को बयान किया गया। हम एक एक पॉइंट को लेते थे। नमाज शुरू होती थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकबीर से। इससे पहले भी यह हदीस हमने पढ़ी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकबीर से शुरू करते थे, और ये तकबीर से मुराद तकबीर तहरीमा है, जो कि रुकन है, इसके बगैर नमाज नहीं होती है। बाद लोगों ने कहा कि अल्लाह अकबर के बगैर भी बाज मसाइल है, फिक़ही मसाइलों में कहा गया अगर आप अल्लाह अज़ीम बोलेंगे, या उर्दू जबान में भी अल्लाह बहुत बड़ा है बोल के शुरू कर देंगे, नमाज को शुरू हो जाएगी। ऐसे भी बाद ने कहा है, जो कि सब गलत है। अहले इल्म कहते हैं बहुत सारी हदीसों की रोशनी में, उनमें से एक हदीस यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज शुरू होती थी अल्लाहु अकबर से। अल्लाहु अकबर कहना ही जरूरी है, उसका ट्रांसिशन नहीं किया जाएगा। द अल्लाह इज वेरी बिग बोल के स्टार्ट करेंगे नमाज को, नहीं करेंगे। अगर कोई नया मुसलमान हो, उसको नहीं मालूम, तो उसको इतना सिखाएंगे भाई यू हैव टू से ब्रदर या सिस्टर व्हेन यू स्टार्ट द सलाह यू हैव टू से अल्लाहु अकबर। तो सीखना क्या मसला, अल्लाह अकबर 2 अल्फाज हैं, अल्लाह अकबर, अल्लाह तो सबको ही मालूम, अकबर बोलना है बस, अकबर अकबर जैसा भी बोले वो बोले, भाई अल्लाह अकबर बोले शुरू करे। तो अल्लाह अकबर जरूरी है, याद रखना। अल्लाह अजीम बोल सकते हैं, जबकि अजीम अल्लाह आदम, अल्लाह कबीर नहीं बोल सकते, आदम नहीं बोल सकते। नस मौजूद है, इस पर अमल होगा। तकबीर तहरीमा अल्लाह अकबर ही है, बगैर अल्लाह अकबर के नमाज शुरू नहीं होगी। कुछ भी पढ़े इसकी जगह, आपकी नमाज बातिल हो जाएगी, क्योंकि अल्लाह अकबर ये तकबीर तहरीमा नमाज के अरकान में से है, पिल्लर है। पिल्लर, अरकान मतलब पिल्लर्स, पिल्लर हटा देंगे तो इमारत गिर जाती है, वैसे ही अल्लाह अकबर नहीं पढ़ेंगे, कुछ और पढ़ेंगे तो फिर नमाज नहीं रहेगी, बाकी खत्म हो जाएगी, बातिल हो जाएगी नमाज। और अल्लाह अकबर के वल क़िराअतु बिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, उम्मुना आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, ये सूरह फातिहा की पहली आयत है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जैसा कि मालूम है सबको। और इसकी क़िराअत से, यानी अल्लाहु अकबर से और क़िराअत से, इसका मतलब यहां इससे मसला मालूम हो रहा है कि नबी अलैहि सलाम अल्लाहु अकबर के बाद सूरह फातिहा पढ़ते थे। इस हदीस में सना का जिक्र नहीं है, दूसरी रिवायतों में है। इस हदीस का यह मतलब नहीं है कि अल्लाह अकबर के फौरी बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है सूरह फातिहा की क़िराअत शुरू करते थे, नहीं, बल्कि क़िराअत होती थी, ये बताना चाह रही है। मैंने इससे पहले शायद बताया था आपको, किसी भी मौजू से मुतालिक हदीस को आप देखना चाहें तो उससे रिवायतें जितनी आई हैं उसको कलेक्ट करना होगा, एक जगह जमा करेंगे तो आपको मालूम होगा कि नबी अलैहिस्सलाम कैसे नमाज शुरू करते थे। अब यह इस्तिफ्ताह सलात का मसला है, तो जितनी रिवायतें आप आए देखें, ठीक है, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज कैसे शुरू होती थी, तो आप देखेंगे उसमें दुआएं आई, सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक, जो दुआएं हैं, सना जिसको बोलते हैं, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया कमा बाअता, ये भी दुआ आई है, हदीसों से साबित है ये दुआएं। कब पढ़ते थे आप? ये क़िराअत से पहले पढ़ते थे, लेकिन यहां इन्होंने इख्तिसार किया इस पर, उम्मुना आयशा क़िराअत पर, क्योंकि ये अरकान जिक्र करेंगे जरूर। देखिए इस हदीस में अरकान का जिक्र है, इस हदीस में अल्लाहु अकबर के बगैर नहीं, सूरह फातिहा पढ़ते थे, ये रुकन है। अब पूरी हदीस अभी मैं पढ़ूं, आपने तर्जुमा देखा भी, तो इसमें सजदे में आप क्या पढ़ते थे इसका जिक्र मौजूद नहीं है, रुकू में क्या पढ़ते थे इसका जिक्र उम्मुल ने क्या है। इसका मतलब क्या रुकू में कुछ भी नहीं पढ़ते थे आप? नहीं, मैं वही बताना चाह रहा हूं आप लोगों को कि हदीस इसमें क्या है, ये
اہم چیزوں کا ذکر انہوں نے کیا ام عائشہ، جو کہ ارکان میں سے انہی کا ذکر کیا گیا۔ اب بعض اہم ارکان آئے ہیں اور بیٹھنے کی کیفیت وغیرہ آئی ہے، تو بہرحال حدیثوں کو کلیکٹ کریں گے تو استفتاح صلاح، نماز شروع ہوتی تھی اللہ اکبر سے، اس کے بعد دعا بھی پڑھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد قرات کرتے تھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے تھے، وہ بھی روایتیں آئی ہیں جیسے آگے آئیں گے انشاءاللہ اس کے بعد۔ تو اللہ اکبر کے بعد جو ہے قرات سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ کو بھی اہل علم نے بہت ساری حدیثوں کی روشنی میں ارکان میں سے شامل کیا ہے، تو سورہ فاتحہ پڑھتے تھے۔ اس کے بعد فرماتی ہیں الحمدللہ رب العالمین، جو آپ نے ام المؤمنین عائشہ فرماتی ہے، اس کا مطلب صرف ایک آیت نہیں پڑھتے تھے، یہ پوری سورہ پڑھتے تھے، یہ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے والقراءۃ بالحمدللہ، مراد کیا ہے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری اس سورے کو پڑھتے تھے۔ اس کے بعد فرماتی ہیں، دیکھیے ضم سورے کا بھی ذکر نہیں ہے اس میں، جو کہ دوسری حدیثوں سے ثابت ہے، وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَبِّ وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ۔ اب رکوع کی کیفیت کو بیان فرما رہی ہیں کہ جب آپ رکوع فرماتے تو کیسی شکل ہوتی تھی، اس کی شکل رکوع کی کیسے ہوتی، نہ سر کو اٹھاتے تھے نہ جھکاتے تھے، بالکل سر کو رکوع میں، وَكَانَ بَيْنَ وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ، درمیان میں، نہ اٹھاتے تھے سر کو نہ جھکاتے تھے، تو اس کا مطلب کیا، لیول رکھتے تھے، جو پریکٹیکل انشاءاللہ بتایا جائے گا آپ کو بعد، لیول رکھتے تھے سر کو، کس کے، پیٹھ کے برابر، اپنی مبارک پیٹھ کے برابر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک کو رکھتے تھے، نہ اٹھاتے تھے ایسے سر کو نہ جھکاتے تھے، سمجھ رہے نا، دونوں بھی غلط ہے۔ تو اس کا مطلب رکوع کی کیفیت کیا ہوگی، جب ہم رکوع کریں گے تو پیٹھ اور سر ایک لیول میں ہوں گے، نہ سر کو نیچے جھکایا جائے گا نہ سر کو اوپر اٹھایا جائے گا۔ چلیے، وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا۔ آگے ایک اور ایک شکل، رکوع سے جب سر اٹھاتے تھے اپنے مبارک سر کو تو کیا فوری سجدے میں جاتے تھے، نہیں، لم یسجد، نہیں کرتے تھے سجدہ، حتی یستوی قائما، جب تک اچھی طریقے سے کھڑے نہ ہوں۔ اور یہ پڑھا ہم نے حدیث مسیح الصلاۃ میں، یاد ہے آپ کو، وہ آدمی جو آ کر جو ہے نماز پڑھا اور صل فإنک لم تصلی، نماز پڑھو تم نے نہیں پڑھی ہے، لوٹائے نا اس کو، بار بار یاد ہوگی، وہ بہت اہم حدیث ہے، وہ جو میں نے بتایا تھا، بہت بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ وہاں تعلیم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہاں خود آپ کا عمل بھی ہے، ٹھیک ہے، جو تعلیم دیے تھے اسی پر عمل بھی ہے، جو عمل تھا وہی تعلیم دی گئی ہے، اور یہی ہونا چاہیے، جو تعلیم دے اس پر عمل بھی ہونا چاہیے، ورنہ اللہ وہ آیت ہے نا قرآن کی، لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ، تم کیوں کہتے ہو ایسی باتیں جس پر خود عمل نہیں کرتے، اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے یہ کہ تم کہو اور تم عمل نہ کرو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے سر اٹھاتے تھے تو سجدے میں نہیں جاتے تھے فوراً، بلکہ حتی یستوی قائما، آپ اچھی طریقے سے کھڑے رہتے تھے۔ پھر اس کے بعد فرماتی ہیں اور سجدے سے سر، اچھا کھڑے رہتے تھے، لیکن دعا کون سی پڑھتے تھے اس میں نہیں ہے، وہ حدیثیں ہم گزر چکی ہیں، بلکہ آگے بھی آ رہی ہیں۔ ایک روایت ہم نے پچھلے درس میں پڑھی تھی، سمع اللہ نبی، پچھلے درس میں جو اس کے بعد والی حدیث تھی جو 221 میں پڑھا تھا، امام کو اس لیے مقرر کیا گیا ہے کہ آپ اس کو فالو کریں، اس کی اقتداء کریں، تو وہ اللہ اکبر کہو تو اللہ اکبر کہیں، وہ رکوع کرے تو آپ بھی رکوع کریں، اور وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہیں تو کیا کہو، اللہم ربنا لک الحمد، پڑھے تھے نا یہ، ہاں آج بھی آ رہی ہیں بعض دعائیں ایسی، تو اللہم ربنا لک الحمد پڑھتے تھے، تو کھڑے رہتے تھے، ایسے نہیں کہ فوراً سجدے میں، لہذا رکوع سے سر اٹھانے کے بعد اچھی طریقے سے کھڑے رہنا، اور جو دعائیں آئیں گی جیسے اللہم ربنا لک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد، یہ پڑھنا ثابت ہے، یہی پڑھنا چاہیے۔ فوری جو سجدے میں جاتے ہیں جلد بازی کرتے ہوئے، وہ سنت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھنی ہے نا بھائی ہم سب کو، یا اپنی اپنی مرضی سے نماز پڑھنی ہے، کسی اور کی امتی کی نماز پڑھنی ہے یا نبی کی نماز پڑھنی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ آپ کا حکم ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، تو ویسے نماز پڑھو جیسے تم نے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ حدیث ہے، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے دیکھا، بیان کر رہے تھے، ام المؤمنین عائشہ بیان کر رہی رضی اللہ، جو آنکھوں سے دیکھا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت کو، جو یہاں اس حدیث میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ چلیے اس کے بعد کیا ہوگا، آگے کیا فرماتی ہیں، جب اپنے مبارک سر کو سجدے سے اٹھاتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی پہلے سجدے سے، لم یسجد حتی یستوی جالسا، اس وقت تک نہیں سجدہ کرتے تھے۔ یہ کون سا سجدہ، سجدے سے سر اٹھا کر پھر سجدہ نہیں کرتے تھے، معلوم ہے کہ ایک رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں، تو پہلے سجدے سے سر اٹھا کر دوسرا سجدہ اس وقت تک نہیں کرتے تھے حتی یستوی جالسا، یہاں تک کہ اچھی طریقے سے بیٹھ نہ جائیں، مطلب 2 سجدوں کے درمیان کی بیٹھک کی بات ہو رہی ہے یہ۔ اور یہاں بھی بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں، آپ دیکھیں مسجدوں میں
مطلب خاص طور سے مت دیکھیں، لیکن یہ چیز معلوم ہے، مشاہدے میں ہے یہ چیز کہ لوگ جو ہے جلدی سجدہ کرتے ہیں، دو سجدے کے درمیان بیٹھتے نہیں اچھی طریقے سے، ٹھیک ٹھاک بیٹھنا، کیونکہ اس میں دعا بھی ہے جو بعض روایتوں میں آئی ہے، یہاں نہیں اس حدیث میں، لیکن دو سجدوں کے درمیان کی دعا ہے، رب اغفر لی رب اغفر لی، یہ بھی دعا ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی وہدنی واجبرنی وعافنی وارزقنی، وہ بھی دعا ثابت ہے، وہ دعائیں ثابت ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ پڑھتے تھے، جو دوسری روایتوں سے ثابت ہے، تو اچھی طریقے سے بیٹھتے تھے، یعنی جلدی سے فوراً سجدہ نہیں کرتے تھے، اور حدیث مسیح السلام میں بھی آپ نے اسی کی تعلیم دی تھی، اگر آپ کو یاد ہو حدیث تو یاد رہنا بھی چاہیے۔ وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكَعَةٍ، آگے فرماتی ہیں ام عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتے ہوئے، وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكَعَةٍ التَّحِيَّةُ، ہر دو رکعت میں تحیہ بھی پڑھتے تھے۔ کیا مطلب تحیہ؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، جو دعا ہے، تو یہ تحیہ کب کرتے تھے؟ دو رکعت کے بعد، ہر دو رکعت میں۔ کیا مطلب ہر دو رکعت میں؟ جیسے اگر 3 رکعت کی نماز ہے تو 2 رکعت کے بعد، 4 رکعت کی نماز ہے تو 2 رکعت کے بعد، اور 2 رکعت کی ہو تو ٹھیک ہے، وہ دوسری رکعت میں پھر التحیات ہوگا۔ التحیات جس کو کہتے ہیں بھائی اردو میں التحیات، تو التحیات کب پڑھتے تھے؟ 2 رکعت، یعنی پہلی رکعت میں التحیات نہیں، پہلی رکعت کے بعد تو دوسری رکعت میں اٹھ جاتا ہے نا، اٹھ جانا ہے نا، جیسے کہ معلوم ہے سب کو۔ چلیے، اس کے بعد 2 رکعت میں آپ کے بیٹھنے کی ایک کیفیت بیان فرما دی جو اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھا، کیا؟ وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَىٰ وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَىٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کی بیٹھتے وقت کیا کیفیت ہوتی تھی جو 2 رکعت میں بیٹھتے تھے آپ؟ کان یفرش رجلہ الیسریٰ، اپنے لیفٹ پیر کو، دایاں بایاں، بایاں مطلب لیفٹ، بایاں لیفٹ، لیفٹ پیر کو بچھاتے تھے، سمجھ رہے ہیں نا، بچھانا اپنا، رائٹ پیر کو کھڑا رکھتے تھے، لیفٹ کو بچھاتے تھے، رائٹ کو کھڑا رکھتے تھے، تو بیٹھنا کس پہ ہوگا پھر؟ وہی لیفٹ پیر پہ ہوگا۔ تو یہ ایک شکل ہوتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 رکعت میں، ٹھیک ہے۔ چلیے، اس کے بعد فرماتی ہیں وَكَانَ يَنْهَا عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم عقبۃ الشیطان سے، ایک بیٹھنے کی کیفیت ہے، اس سے منع کرتے تھے۔ کیا مطلب عقبۃ الشیطان؟ عقبۃ الشیطان کی تفسیر میں ایک شیطانی بیٹھک، شیطانی بیٹھک سے منع کرتے تھے نماز میں۔ کیا ہے یہ عقبۃ الشیطان؟ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ اس کی شکل یہ ہے کہ آپ جو ہے دونوں ہاتھوں پر ٹیک لگائیں نماز میں، ذرا غور سے سنیں کیونکہ میں آپ کو دکھا نہیں سکتا ہوں، بتا سکتا ہوں، جب دکھانا ہوگا جب دکھائیں گے انشاءاللہ، اب صرف بتا رہا ہوں میں۔ اپنے دونوں ہاتھوں پر ٹیک لگانا، ٹھیک ہے، دونوں ہاتھوں پر، اور اپنی پنڈلیوں کو، پنڈلی سمجھتے نا، گھٹنا اور پیر کے بیچ کا حصہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھنا اور دونوں پنڈلیوں کو، رانوں کو کھڑا رکھنا۔ یہ بعض اہل علم نے ذکر کیا ہے، جیسے جو ہے وہ بیٹھتے ہیں، کیا؟ جانور جیسے بیٹھتے ہیں، جانوروں کو آپ نے دیکھا نا، حیوانات، بھیڑیے ہوتے ہیں، جانور ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ان کی شکل ہوتی ہے بیٹھنے کی، وہ شیطانی شکل بھی ہے وہ، تو ایسے بیٹھنے سے آپ نے منع کیا۔ پھر ایک مرتبہ سن لیجئے، یہ پہلا قول ہے جو بتا رہے ہیں کہ عقبۃ الشیطان کا مطلب کہ دونوں ہاتھوں کو زمین پر ٹکا کر اپنی پنڈلیوں کو، رانوں کو کھڑے رکھنا، ایسے جو جانور کی شکل ہوتی ہے بیٹھنے کی۔ آپ دیکھا ہوگا جانور، یہ کتے وغیرہ سب ایسے بیٹھتے ہیں، بھیڑیے، کتے وغیرہ، تو یہ منع ہے۔ ایک قول، ایک تفسیر یہ ہے اس کی، عقبۃ الشیطان کی۔ ایک دوسری تفسیر بعض اہل علم نے کہا ہے کہ عقبۃ الشیطان کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے دونوں پیروں کو، رانوں کو، گھٹنوں کو کھڑا رکھیں، گھٹنوں کو موڑ دیں، گھٹنوں کو موڑ دیں، پیروں کو کھڑا کر کے گھٹنوں کو موڑ دیں، اور پیچھے کے حصے پہ بیٹھے، جیسے نارمل بیٹھنا ہوتا ہے، جیسے آدمی بیٹھتا ہے نا نیچے، تو الیتیں، مطلب سورین جس کو کہتے ہیں، میرا پیچھے کا حصہ جو ہوتا ہے اس پر بیٹھنا، جو کے ساتھ بیٹھتا ہے اس پر بیٹھ کر کیا کریں؟ دونوں پیروں کو کھڑا رکھ، جیسے بالوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، میں اور کلیئر کرتا ہوں بتانے کے لیے، ایسے دونوں ہاتھوں کو، دونوں گھٹنوں سے یہ پنڈلیوں کو پکڑ کے سب بیٹھتے ہیں بعض لوگ نمازوں کے بعد یا نمازوں کے انتظار میں، تو تقریباً اسی شکل کو یہ کہا گیا عقبۃ الشیطان، کہ نماز میں ایسے نہیں بیٹھیں آپ۔ کیسے؟ کہ آپ کے گھٹنے موڑ کر کھڑے رہیں اور دونوں پیر زمین پہ ٹکائیں آپ، اور بیٹھیں کس پر؟ آپ اپنے پیچھے کے حصے پر بیٹھیں۔ تو یہ عقبۃ الشیطان ہے، یہ منع ہے، جائز نہیں ہے بیٹھنا۔ ایک دوسری چیز جس سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس حدیث میں، وہ ہے کہ آدمی اپنے ہاتھوں کو، وَنَهَا يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ
افتراش السبع، بھیڑیوں کے جیسے زمین پر نہ بچھائے. ذراع کس کو کہتے ہیں؟ ہاتھوں کو، یعنی یہ کوہنی تک، ہاتھ ہتھیلی سے انگلیوں سے لے کر کوہنی تک کے حصے کو ذراع کہتے ہیں. یہ کمپلیٹ ہاتھ جس میں یہ شولڈر نہیں آتا ہے، اوکے، یا گردن کا حصہ بھی نہیں آتا ہے، شولڈر نہیں آتا ہے، ٹھیک ہے، عضد بولتے ہیں اس کو عربی. ذراع کس کو کہیں گے؟ کوہنی تک، یا کہیں کوہنی سے ہاتھ تک، یہ پورا ہاتھ، جو کہ ہاتھ باندھنے کے بارے میں بھی آئے گا وہ اس کا ذکر. تو اس کو بچھا دینا زمین پر، نبی علیہ السلام نے اس سے منع کیا ہے کہ بھیڑیوں کے جیسے، جانوروں کے جیسے اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک زمین پر نہ بچھاؤ. بعض روایتوں میں کتے کا ذکر ہے کہ کتے کے جیسے، کیونکہ کتا ویسے بیٹھتا ہے، اگر آپ نے غور کیا دیکھا ہے کبھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کتے کے جیسے ایسے مت بیٹھو، اپنے ہاتھوں کو مت بچھا دینا. تو پھر کیا کرنا؟ اپنے کوہنیوں کو کھڑے رکھنا ہے، جیسے کہ معلوم ہے طریقہ. کوہنیوں کو اگر آپ بچھا دیں گے تو یہ شکل ہو جائے گی جس کی ممانعت آئی ہے. اور بعض نے کہا کہ بھئی ایک حدیث میں کتے کا ذکر ہے، ایک حدیث میں سبع یعنی جانوروں کا ذکر ہے یا بھیڑیوں. تو بعض علماء نے کہا کہ کتا بھی سبع میں سے آتا ہے، اسی میں سے آتا ہے قسم سے. بہرحال جانوروں کی شکل ہوتی ہے بیٹھنے کی، اس طریقے سے اپنے کوہنیوں کو زمین پر بچھا کر بیٹھنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. پھر کیا کرنا ہے؟ کوہنیوں کو کھڑے رکھنا ہے، کوہنیوں کو بچھانا نہیں ہے. آخری بات، وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلَاةَ بِالتَّسْلِيمِ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کو سلام پھیرنے سے ختم کرتے تھے. کیا مطلب؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس سے آپ کی نماز ختم ہو جاتی تھی. مطلب نماز شروع ہوتی تھی اللہ اکبر سے اور ختم ہوتی تھی السلام. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. ابو داؤد میں اسی حدیث کی طرف اشارہ ہے، یا یہی بات وہاں بھی ملتی ہے ہمیں. سنن ابی داؤد کی ایک حدیث ہے جس میں یہ ہے کہ مفتاح الصلاۃ التکبیر و تسلیمها، نماز شروع ہوتی تھی اللہ اکبر سے، ختم ہوتی تھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ سے، سلام پھیرنے سے. تو وہی مراد ہے یہاں بھی، وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلَاةَ بِالتَّسْلِيمِ. تو شروع میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یستفتح الصلاۃ بالتکبیر، کہ اپنی صلاح کو، نماز کو شروع کرتے تھے اللہ اکبر سے تکبیر تحریمہ، اور ختم کرتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو سلام پھیرنے سے یہ، اس کی جگہ کچھ اور کہیں. بعض نے کہا کہ نہیں بھئی سلام نہ بھی پھیرے، بعض نے کہا یہ فقہی مسائل ہیں، چھوڑے اس میں کہاں جائیں، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں. بعض لوگوں نے کیا کہا کہ بھئی وہ اگر جو ہے سلام نہ بھی پھیرے، سلام پھیرنا مطلب السلام علیکم ورحمۃ اللہ نہ بھی بولے، کوئی بھی حرکت کر لے، کھا لے، بات کر لے، اٹھ کے چلا جائے، تو اس کی نماز ختم ہو جائے گی. لیکن یہ بات غلط ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمیں اپنانا چاہیے، اور وہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ پڑھنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ پڑھنا. تو یہ پہلی حدیث تھی، جو حدیث نمبر 220 آپ نے سنی. 221 ہم پڑھ چکے ہیں. 222 حدیث جو ہے اس میں عبداللہ بن، وہ حدیث ہے عبداللہ بن عمر، بڑی اہم حدیث ہے، سنیے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا رفع کان یرفع یدیہ حذو منکبیہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے نماز میں تو اپنے کاندھوں تک، کندھوں تک، کیا بولتے ہیں، کندھے، شولڈروں کے برابر، کندھوں کے برابر اٹھاتے تھے. اذا افتتح الصلاۃ، کب اٹھاتے تھے دونوں ہاتھوں کو، جس کو رفع الیدین کا ذکر ہو رہا ہے کہ رفع الیدین کب کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سن لیجئے آج حدیث ہے جس میں جو ہے اختلاف بھی ہے لوگوں کو. بعض کہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے، بعض کہتے ہیں کہ کرنا چاہیے. جو بھی مسئلے ہیں خالی حدیث سے سن لیں، باقی بات انشاءاللہ تفصیل آئے گی پوری. آج حدیث سے پڑھ لینا آپ لوگ، آپ حدیث سے سن لیں. آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو دونوں کندھوں تک اٹھاتے تھے. کب؟ جب نماز شروع کرتے تھے، یعنی شروع میں جب اللہ اکبر کہتے تھے، اور جب رکوع کرتے تھے وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، اور جب رکوع کے لیے، اچھا دیکھیے، رکوع کے لیے اللہ اکبر کہتے تھے تب بھی اٹھاتے تھے، تب بھی اٹھاتے تھے. وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، تیسری بار کب؟ جب رکوع سے اپنے سر کو اٹھاتے. رفعہما کذالک ایضاً، دونوں کو ایسے ہی اٹھاتے تھے. کیسے؟ یہی دونوں اپنے کندھوں کے برابر. کب؟ یہ تیسری شکل بتا رہا ہے.
وقال اور فرماتے تھے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، یہ دعا پڑھتے تھے. وکان اللہ، اس کا ترجمہ معلوم ہے، پڑھا تھا اسے کہ اللہ نے سن لی اس انسان کی بات جس نے اللہ کی تعریف کی، ربنا ولک الحمد، اے ہمارے رب تیرے لیے تعریف ہے، تیرے لیے تعریف ہے. وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ. آگے عبداللہ بن عمر بیان فرماتے ہیں کہ یہ کام یعنی رفع الیدین سجدوں میں نہیں کرتے تھے، سجدوں میں آپ رفع الیدین نہیں کرتے تھے. متفق علیہ، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، یعنی شیخین امامین نے اس کو روایت کیا. اس حدیث پر غور کیجئے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رفع الیدین کا ذکر کب کب، نمبر ایک، اچھا کب کرتے تھے اور کیسے کرتے تھے، دونوں کا ذکر موجود ہے. رفع الیدین کب کرتے تھے اور کیسے کرتے تھے. کیسے کرتے تھے پہلے آپ نے بیان فرمایا کہ کاندھوں کے لیول اٹھاتے تھے اپنے دونوں ہاتھوں کو. چلو معلوم ہو گیا طریقہ کہ بھائی سینے کے برابر یا سر کے برابر نہیں اٹھانا ہے، اپنے شولڈرز کے لیول اٹھانا ہے. کب کب اٹھانا ہے، نمبر ایک اذا افتتح الصلاۃ، جب نماز شروع ہوتی تھی، اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، سارے لوگ مانتے ہیں اس کو. نمبر دو واذا کبر للرکوع، اور جب رکوع کے لیے آپ اللہ اکبر کہتے تھے، بھائی رکوع میں جاتے تو اللہ اکبر کہتے ہیں نا، تب بھی اٹھاتے تھے. اور یہ جو ہے بہت سارے لوگ نہیں بھی کرتے ہیں، خاص طور سے ایشین لوگ. آگے آئے گی تفصیل اس کی. چلیے دو تو ہو گئے. اور کب اٹھاتے؟ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، جب سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے تھے. وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، جب رکوع سے اپنے سر کو اٹھاتے تھے تب بھی رفعهما كذلك ايضا، دیکھیں الفاظ ایسے ہی دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے 3 مرتبہ. تو اس حدیث سے معلوم ہوا 3 جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے تھے، شروع میں، اور جب اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جاتے تھے، اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع سے اٹھتے تھے. اور کیا کہتے تھے اٹھ کر؟ سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد. اور ایک بات معلوم ہے کہ سجدوں میں رفع الیدین نہیں کرتے تھے. چلیے آگے فرماتے ہیں بخاری کی ایک روایت ہے، یہ تو بخاری مسلم کی حدیث سے جو ابھی ہم نے پڑھی. صحیح بخاری میں ایک روایت ہے جو حضرت نافع، جو عبداللہ بن عمر کے شاگرد ہیں، مشہور تابعی ہیں، نافع رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد عبداللہ بن عمر کے بارے میں بیان فرماتے ہیں ان ابن عمر رضی اللہ عنہما، ان کا عمل، ان کا طریقہ. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب نماز میں داخل ہوتے تھے تو اللہ اکبر کہتے تھے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنا کر. یہ ان کا عمل بتایا جا رہا ہے بخاری میں، ٹھیک ہے، اس کا صحابی کا. وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ، اور جب رکوع کرتے، حضرت نافع ان کے شاگرد کہتے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب رکوع کرتے تب بھی دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے. وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ، اور جب سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے تھے جب بھی دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے. وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكَعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ، اور جب 2 رکعات سے اٹھتے تھے، جو پہلی حدیث میں نہیں ہے دیکھیں، ٹھیک ہے، تب بھی اٹھاتے تھے 2 رکعات سے اٹھ کر. وَرَفَعَ ذَلِكَ ابن عمر، اور نبی حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے تھے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. مطلب اس حدیث کو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا، کنہوں نے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ. تو اس حدیث میں مزید ایک چوتھی جگہ معلوم ہوتی ہے جہاں رفع الیدین ہے، اور وہ ہے 2 رکعت سے اٹھنے کے بعد، تیسری رکعت کے لیے، جو کہ اس میں کیا کہتے ہیں ظہر، عصر، مغرب، عشاء میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. چلیے اگلی حدیث، حدیث نمبر 223، مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کی حدیث. وہ بھی روایت کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ اکبر کہتے تھے شروع میں نماز میں تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے. کہاں تک؟ حتی یحاذی بہما اذنین، اپنے دونوں کانوں تک. یہاں تھوڑا سا الگ ہے، کیا ہے؟ دونوں کانوں کے برابر اٹھاتے تھے اپنے ہاتھوں. وَإِذَا رَكَعَ، اور جب رکوع کرتے تھے اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک، دونوں کانوں تک اٹھاتے تھے. وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، رواہ مسلم. اور جب سر اپنے مبارک سر کو رکوع سے اٹھاتے تھے تو آپ یہ دعا پڑھتے تھے، کیا؟ سمیع اللہ لمن حمدہ. اور اسی طرح کرتے تھے، کس طرح؟ ہاتھوں کو کانوں، اپنے دونوں کانوں کے درمیان اٹھاتے تھے، کانوں تک اٹھاتے تھے. اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. اور ایک روایت میں کانوں کی لولکیوں کا ذکر ہے، جہاں جو عورتیں بالیاں باندھتی ہیں، دیکھیے ٹاپس کہتے ہیں نا، وہ باندھتی ہیں، اس کا ذکر ہے. چلیے پڑھ لیں حدیث اس کو. اب 2 حدیثیں ہمارے سامنے آئی نا، آخری حدیث کو پڑھ لیں پھر میں بات کلیئر کر دیتا ہوں آپ کو. آخری حدیث امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی روایت، حضرت وائل بن حجر، یہ تیسرے صحابی ہیں جو رفع الیدین کو ذکر کر رہے ہیں. وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا. کب؟ جب نماز شروع کیے.
اور شکل بتاتے ہیں طریقہ کہ کہاں تک اٹھاتے تھے، دونوں کندھوں کے درمیان تک اٹھاتے تھے. پھر کیا کرتے تھے، اپنی چادر کو لپیٹ لیتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چادر تھی نا جسم پر، توپ بھی تھا، اوپر سے چادر پہنتے تھے، تو چادر کو لپیٹ لیتے تھے. ٹھیک ہے. ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہتے ہوئے چادر کو ایسے لپیٹ کر اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھتے تھے. نماز میں ہاتھ رکھنے کی کیفیت بتائی جا رہی ہے. لیفٹ ہینڈ کے اوپر رائٹ ہینڈ کو رکھتے تھے. فلما اراد ان يركع اخرج يديه من الثوب ثم رفعهما، پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرنے کا ارادہ فرماتے تو کپڑے سے، چادر کے اندر تھا نا ہاتھ، دونوں ہاتھ، تو چادر سے، اپنے کپڑے سے، چادر سے دونوں ہاتھوں کو نکال کر رفع الیدین کرتے تھے. کب؟ جب رکوع کرنا ہوتا. ثم کبر فرکع، اور رفع الیدین کرتے ہوئے کیا کرتے تھے، اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جاتے تھے. فلما قال سمع اللہ لمن حمدہ رفع یدیہ، پھر جب سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تھے، یعنی رکوع سے اٹھنا، رفع یدیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو پھر اٹھاتے تھے. فلما سجد بین کفیہ، پھر جب سجدہ فرماتے تو دونوں ہتھیلیوں کے بیچ میں سجدہ کرتے تھے، اپنے سر کو دونوں ہتھیلیوں کے بیچ میں رکھتے تھے. چلیے یہ حدیث سن لیجیے آپ. اس حدیث سے بھی ثابت ہے. تو گویا کہ 3 حدیث سے ابھی ہم نے، حدیثیں کافی ہم نے پڑھی، 1 2 3 4 5 حدیثیں ہم نے پڑھی. پہلی حدیث ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی، جس کی آپ نے تفصیل سنی، اس میں رفع الیدین کا ذکر نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسری حدیث جو ہم نے پڑھی عبداللہ بن عمر کی، جس میں رفع الیدین کا ذکر ہے 3 جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. کب؟ شروع میں، اور رکوع میں جاتے وقت، اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت. اور چوتھی حدیث جو بخاری کی ہے، جس میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا عمل ملتا ہے، جو حضرت نافع ذکر کرتے ہیں، اس میں 4 جگہ رفع الیدین کا ذکر ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چوتھی جگہ بھی کرتے ہیں، جو کہ 2 رکعت سے سر اٹھانے کا، 2 رکعت سے اٹھ کر تیسری رکعت کے لیے جاتے ہیں، تحیات کے بعد جو اٹھتے ہیں، اس کا ذکر ہے. چوتھی حدیث جو ہم نے پڑھی مالک بن حویرث، عبداللہ بن عمر سے بھی ثابت ہے، اور انہوں نے عمل بھی بتایا، خود عمل بھی کیا، دونوں روایت ہیں. مالک بن حویرث ایک صحابی ہیں، ان سے بھی ثابت ہے کہ رفع الیدین کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور وائل بن حجر ایک صحابی ہیں، جو کہ 5ویں آخری حدیث ہم نے پڑھی، اس سے بھی ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے تھے تینوں جگہ. تو کل ملا کر جو معلوم ہوا حدیثوں سے، جو اہم بات اس حدیث میں آئی ہے، رفع الیدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 4 جگہ ہوتا تھا نماز میں. شروع میں اللہ اکبر تکبیر تھے، پھر جب رکوع کے لیے تشریف لے جاتے، پھر رکوع سے سر اٹھاتے، اور پھر دوسری رکعت کے بعد، اتحیات کے بعد تیسری رکعت کے لیے اٹھتے. تو 4 جگہ رفع الیدین کیا ہے. ایک آخری بات کی وضاحت کر کے بات کو ختم کر دیتا ہوں میں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رفع الیدین کرتے تھے، تو ہمارے پاس یہ جو حدیثیں ہیں بھی، ان میں 2 شکل اس کی آئی ہے، اس کی کہاں تک اٹھاتے تھے. عبداللہ بن عمر کی جو روایت ہے، اس سے یہ ہے کہ آپ اپنے کندھوں تک اٹھاتے تھے، ہاتھوں کو کندھوں تک ایک. اور حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے، اس میں کانوں تک کا ذکر ہے. اور اسی طریقے سے حضرت وائل بن حجر کی جو روایت ہے رضی اللہ عنہ، اس میں بھی کانوں تک کا ذکر ہے. اور ایک روایت میں کانوں کی لولکیوں کا. گویا کہ 3 جگہ کا ذکر آیا ہے روایتوں میں. ٹھیک ہے. ایک میں یہ ہے کہ کندھوں تک اٹھاتے تھے، جو عبداللہ بن عمر کی حدیث. دوسری شکل کانوں تک. تیسری شکل کان کی لولکیوں تک. تو اس کو علماء نے اس طریقے سے بیان کیا ہے کہ دیکھیے، کندھوں اور کان میں فرق کم ہوتا ہے. آپ غور کریے، آپ اپنے آئینے میں دیکھ کر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دیکھیے، دونوں ہاتھوں کو. ٹھیک ہے. کندھے اور کانوں کے درمیان کا فرق، جنہوں نے جو دیکھا، جو سمجھا، وہ بیان کیا. ایسے ہاتھ اٹھانا، تو انہوں نے کہا کہ ہاں، اب دیکھیے جتنا دیکھا جانا، آپ دیکھیں نا، یہ صحابہ بیان کر رہے ہیں، نہیں عبداللہ بن عمر نے دیکھا رضی اللہ عنہ، کہا کہ بالکل غور سے دیکھا تو کندھوں کے درمیان تک، تو کندھوں تک اٹھایا. وائل بن حجر رضی اللہ عنہ نے جو دیکھا، اور اسی طریقے سے مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ نے جو دیکھا، کانوں تک کا ذکر کیا. اور ایک روایت میں کانوں کی لول کیا ہیں. تو کیا ہو سکتا کبھی آپ نے ایسا اٹھایا ہو، کبھی ایسا اٹھایا، ایک جواب دیا ہے. کبھی تھوڑا نیچے رکھتے تھے، کبھی تھوڑا سا اوپر رکھتے تھے. ایک معنی بیان کیا گیا ہے. یا جنہوں نے جو دیکھا وہ بیان کیا. انہوں نے یہ دیکھا کہ کانوں، انہوں نے دیکھا برابر جو ہے. اب دیکھیے، ناپنا تو نہیں ہے نا مسئلہ، آپ سمجھ سکتے ہیں حدیثیں. یہ اٹھانے کا ذکر ہے، کہا اس کے لیول اٹھا رہے ہیں. دونوں کندھوں کے درمیان، کندھوں تک اٹھاتے تھے یا تھوڑا اور اوپر اٹھاتے تھے. بالکل معمولی سا فرق آپ کو نظر آئے گا اگر آپ غور کریں اس پر. تو انہوں نے ایسے سمجھا، وہ بیان کیا. انہوں نے ویسے سمجھا،
اس کو بیان کیا، لیکن زیادہ راجح وہی ہے کہ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا نیچے کندھوں کے درمیان، کندھوں کے لیول تک اٹھاتے تھے، کبھی تھوڑا اور اوپر تک اٹھاتے تھے، لیکن کسی حدیث میں اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ آپ کان پکڑتے تھے جیسا کہ بعض لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے، اور بعض لوگ جو ہے دونوں ہتھیلیوں کو ایسے ایک دوسرے کے لیول اٹھاتے ہیں، مطلب ایک دوسرے کے بجائے یہ ہتھیلیوں کا جو اگلا اندرونی حصہ ہے وہ قبلہ رخ ہوگا، لیکن اٹھانا حدیثوں سے ثابت ہے، کہاں تک؟ کندھوں تک یا کان کی لولکیوں تک، دونوں ثابت ہے، کبھی آپ ایسے کریں کبھی آپ ایسے کریں، تو دونوں چونکہ بخاری مسلم اور صحیح روایتیں موجود ہیں، دونوں پر عمل ہوگا۔ اب ایک مسئلہ، یہ رفع الیدین کی حدیثیں ہم نے 4 پڑھی، ایسے اور بھی بہت سارے صحابہ سے رفع الیدین ثابت ہے جس کا ذکر میں کروں گا، ٹوٹل کتنے صحابہ سے، جو تو متواتر حدیثیں ہیں، اتنے زیادہ صحابہ نے روایت کیا جو ایک بڑی تعداد کہی جاتی ہے۔ اچھا، عدم رفع الیدین نہیں کرنے کی بھی روایتیں آئی ہیں کیا؟ وہ بھی تو آئی ہیں نا، بعض کہتے ہیں بھائی ترمذی میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرسٹ مرتبہ شروع میں اللہ اکبر کہتے تھے تبھی رفع الیدین کرتے، اس کے بعد نہیں کرتے تھے، اور بعد ابو داؤد میں بھی ایک روایت آئی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سنت یہ ہے کہ آپ جو ہے رفع الیدین 1 مرتبہ کریں بس شروع میں، اور عبداللہ بن مسعود کی ایک روایت بھی پیش کرتے جو شاید ترمذی ہی کی روایت ہے، جی ہاں ترمذی کی، کہ میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع میں 1 مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو یہ جو ترمذی ابو داؤد کا ذکر ابھی ہم کر رہے ہیں، یہ کون سی حدیثیں ہیں؟ آئندہ اتوار لے کر آؤں گا انشاءاللہ پوری ڈیٹیل، کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، 1 منٹ باقی رہ گیا، صرف میکسیمم جو ٹائم ہمارے پاس ہے 45 منٹس ہے بس۔ اچھا، وہ جو ایک اور ایک قول مشہور ہے کہ نہیں بھائی وہ شروع اسلام میں تھا یہ رفع الیدین کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں جب نماز پڑھتے تھے تب کرتے تھے، بعد میں آپ نے چھوڑ دیا ہے، اس کا کیا جواب ہے؟ کیا یہ صحیح ہے؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ یہ بھی پڑھیں گے۔ آخری پوائنٹ کہ بعض لوگ کہتے ہیں بھائی نہیں وہ منافقین جو تھے مدینہ کے وہ لوگ کرتے تھے، یہ وہ لوگ بغلوں میں بت لے کر آتے تھے، تو ان کو رفع الیدین کرنے کا ذکر کیا گیا تاکہ رفع الیدین کریں گے تو بت گر جائے گا اور پتہ چل جائے گا دیکھو 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 منافق، دیکھو دیکھو منافق، دیکھو منافق۔ اس کا کیا جواب ہے؟ تمام تفصیل آئندہ درس میں آ رہی ہے تاکہ آپ کو کوئی تشنگی باقی نہ رہے، ہر چیز کلیئر ہو جائے۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ کفارۃ المجلس، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔